السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج انشاءاللہ ہمارے یہاں ترتیب کے لحاظ سے روزمرہ کے مسائل پر بات ہونی ہے، اور مسائل کے اندر سب سے پہلی چیز جو سیکھنے کی ہے وہ عقائد ہے۔ عقائد پر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، عقائد پر ہی تمام جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل فرمائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ علماء نے فرمایا کہ اگر پورا قرآن اللہ تعالیٰ نازل نہ فرماتا اور صرف یہ سورت نازل فرما دیتا تو یہ سورت ہی پورے قرآن کے مضمون کے لیے کافی تھی۔ جو کچھ بھی قرآن کے اندر ہے وہ سورت کا یہ پوری سورت جو ہے اس کا خلاصہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، نقصان میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی طرف دعوت دی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تو عمل صالح سے پہلے ہمارے لیے عقیدہ ضروری ہے۔ آج ہمارے یہاں جتنی بھی تحریکیں، تنظیمیں ہیں، وہ زیادہ تر اعمال صالحہ کی طرف دعوت دینے والی ہیں، عقائد کی طرف چند گنی چنی چیزیں ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ جو ہے سمجھنا چاہتے ہیں عقائد کو ڈیپ میں جا کر، تو مولانا الیاس گھمن نے آناف میڈیا سروس کے نام سے یوٹیوب کے اوپر چینل بنایا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھیں، سنیں، آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اور انشاءاللہ اس لیول کی باتیں ہم یہاں پہ بھی کریں گے جیسے حضرت نے کی ہیں، ہم بھی انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن چونکہ ہماری اس کلاس کے اندر بیسک لیول کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو ابھی فی الحال ہم بیسک لیول کی چیزیں سیکھتے ہیں۔ دیکھیے، ایمان کے تعلق سے کم 7 باتیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی ضروری ہے۔ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان ساری باتوں کو کھول کر کے سیکھیں گے، بہت آسان انداز میں، بہت موٹی باتوں کو، کہ ہمارا جو 4-5 سال کا بچہ ہے وہ بھی سمجھ لے، کیونکہ ہماری اس کلاس کے اندر بچے بھی ہیں، تو لہٰذا بچوں کو سامنے رکھ کر میں یہ کلاس پڑھا رہا ہوں تاکہ ہمارے بڑوں کو بھی سمجھ میں آ جائے اور ہمارے بچوں کی گھٹی میں یہ چیزیں اتر جائیں۔ ایک مسلمان کتنی چیزوں کو مانتا ہے؟ آمنت باللہ، سب سے پہلے ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا چیزیں ماننی چاہیے، کن کن باتوں پہ ایمان رکھنا چاہیے، میں ابھی اس میں نہیں جا رہا ہوں، وہ ساری باتیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ فی الحال اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کو بیوی کی ضرورت ہے، نہ دوستوں کی اس کو جو ہے اولاد کی ضرورت ہے، نہ وہ جسم کی اس کو ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا آپ کے سامنے۔ اب فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ ایمان والا اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کو ایک سمجھتا ہے اور اسی کی پوجا کرتا ہے، اسی کی پرستش کرتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، اسی کو سجدہ کرتا ہے، کچھ بھی نام دے دیں آپ۔ عبادت کے لائق صرف وہی ہے، معبود صرف وہی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہمارا ایمان کس چیز پر ہوتا ہے؟ وملائکتی، فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی ہمارا نظریہ ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جو نور سے پیدا کی ہے، ہماری آنکھوں سے غائب ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، اور وہ بے شمار ہیں، ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے پیدا فرمائے، اور ہر فرشتے کی الگ الگ ذمہ داری ہے۔ ان میں 4 فرشتے بڑے مقرب ہیں اور بڑے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ 4 فرشتے بڑے ہیں جن کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث میں کچھ نہ کچھ ان کے تذکرے ملتے ہیں، لیکن فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، یہ نظر نہیں آتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، نوری مخلوق ہے، نور سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہمارا ایمان کس چیز پر ہونا چاہیے؟ وَكُتُبِهِ، یعنی جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر نازل فرمائی ہیں ان ساری کتابوں کو ہم مانتے ہیں۔ کتابیں جیسے قرآن کو بھی ہم مانتے ہیں، قرآن پر ہم عمل بھی کرتے ہیں، اور قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں پر اتاری ہیں ان ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ان میں کچھ صحیفے تھے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے اور کچھ نبیوں کے اوپر نازل ہوئے، کچھ بڑی کتابیں تھیں جیسے زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور آسمانی کتابوں میں سب سے آخری اور سب سے بڑے درجے کی کتاب قرآن مجید جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا قیامت تک۔ ٹھیک ہے، تو تیسری چیز جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے وہ ہے ساری کتابیں، آسمانی کتابیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ ہاں البتہ عمل ہمارا صرف قرآن مجید پہ ہے۔ تو چوتھے نمبر پر ہمارا جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے وہ ہے ورسولہ، تمام نبیوں پر اور تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔
نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، اس کی بھی وضاحت انشاءاللہ اپنے وقت پر آئے گی۔ فی الحال یہ یاد رکھیں کہ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، تمام انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور تمام لوگوں سے پیار کرتے ہیں، سب کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں اور ان کی ہر بات سچ ہوتی ہے، وہ کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے۔ تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان لانے کا کہا ہے۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے اور ان کے بعد آخر میں حضرت محمد رسول اللہ سب سے آخری نبی ہیں۔ بیچ میں اور بہت سارے نبی آئے ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کا اپنے اپنے وقت پر تذکرہ آئے گا۔ علماء نے کم و بیش نبیوں کی تعداد 1,24,000 بیان کی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ نبیوں کے ذکر قرآن کے اندر ہیں، کچھ نبیوں کے ذکر جو ہیں وہ حدیث کے اندر بھی ہیں، لیکن ان کی صحیح تعداد اور ان کے سارے نام اللہ ہی جانتا ہے، ہم صرف ان سب پر ایمان لائیں۔ 5ویں نمبر پر ہمیں ایمان لانا چاہیے والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ جتنے لوگ اس دنیا میں نظر آ رہے ہیں یہ سب مر جائیں گے، اور قیامت ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو زندہ فرمائے گا۔ جتنے فرشتے تھے سب مریں گے، جتنے جنات ہیں سب مریں گے، جتنے انسان ہیں سب مریں گے، جتنے جانور ہیں سب مریں گے، جتنے بیکٹیریا مخلوق جتنی نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے سب کو موت آئے گی، صرف ایک اللہ ہے جو باقی رہے گا، اس کو موت کبھی نہیں آئے گی۔ اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن سب کو زندہ کرے گا، اور جو دنیا کے اندر رہتے تھے سب کا حساب کتاب ہوگا۔ وہ کون سا دن ہے؟ والیوم الآخر، وہ آخرت کا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ لہذا ہمارا ایمان ہے کہ ایک آخرت کا دن آنے والا ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہمارا اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی اچھا ہوتا ہے یا جو کچھ بھی برا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر جو بھی چیزیں اچھی ہو رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو بھی چیزیں بری ہو رہی ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ ہمیں بیماری مل رہی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، ہمیں صحت مل رہی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، ہمیں خوشیاں مل رہی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے، ہمیں پریشانیاں مل رہی ہیں وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ساری چیزیں اللہ کے فیصلے کی محتاج ہیں۔ کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا جب تک کہ اس کی مرضی نہ ہو۔ تو ہمارا ایک ایمان یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ اور آخر میں ہے والبعث بعد الموت، کہ قیامت کے دن، آخرت کے دن ہمیں اٹھنا ہے۔ یہ نہیں کہ مر کے مر جائیں گے، جو مر گیا پھر کبھی نہیں اٹھے گا، نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، تمام جانوروں کو، تمام حیوانوں کو، تمام انسانوں کو، تمام جناتوں کو، تمام نبیوں کو، تمام فرشتوں کو، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، کیونکہ اس دن حساب ہوگا۔ جن لوگوں نے اچھا کیا ان لوگوں کو ان کے اچھے کاموں کا انعام ملے گا، جن لوگوں نے برا کیا ان کو ان کے برے کاموں کی سزا ملے گی۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جن پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اپنی نوٹ بک بنا لیں، ان کے اندر اس کو لکھیں اور ساری کلاسز لیں۔ یہ عقائد کی کلاسز لیں، کوئی اور کلاس تو بالکل، یہ ساری کلاسوں کے اوپر سب سے اوپر کلاس یہ ہے عقیدے کی کلاس، یہ نورانی قاعدے کی کلاس سے بھی اوپر ہے۔ نورانی قاعدے کی کلاسز آپ کو شاید اور بھی مل جائیں، لیکن یہ کلاس شاید آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، اور اگر مل بھی جائے تو اس کی قدر کیجیے۔ لہذا یہ چیزیں جو بتائی گئی ہیں ان کو یاد کیجیے اور ان کو اچھی طریقے سے اپنے ذہنوں میں بٹائیے، اپنے بچوں کو یاد کرائیے۔ پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔